السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ آئی ٹی وی اور ایچ آئی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو یزید پلید کے دور میں مکہ پاک اور مدینہ پاک پر کیا بیتی کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ناظرین، تمام برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی وہ ہے جو یزید پلید بن معاویہ کے زمانے میں قتل امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واقع ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہرا کا ہے۔ اس کو ہرا اقم اور ہرا زورا کہتے ہیں۔ یہ مدینہ پاک کے اطراف میں 1 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائے گا، وہ ڈرائے گا تو انجام کار اس کا دنیا اور آخرت میں عذاب اور وبال ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دن آئے گا جس میں اہل مدینہ کو مدینہ سے باہر کریں گے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ کون شخص ہوگا جو ان کو باہر کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک مرد برا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے ایک قبیلے سے ہوگی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں ہمارے لیے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مخلوق سے گوشہ نشینی۔ ابو ہریرہ سے ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینہ میں لڑائی واقع ہوگی اور وہ دین کو ایسا صاف کر دے گی جس طرح سارق کے بالوں کو موڑ دیتے ہیں۔ اس دن مدینہ سے باہر نکل جانا اگرچہ ایک منزل کی مقدار ہو۔ اور پھر دوسری جگہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو 60 ہجری کے حوادث اور لڑکوں کی حکومت سے محفوظ رکھ اور اس وقت کے آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ اشارہ یزید پلید کے زمانے کی طرف ہے۔ یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا اور ہرا کا واقعہ بھی اسی کے زمانے میں وقوع پذیر ہوا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مدینہ پاک سے اہل مدینہ کے نکلنے کا سبب جو بعض احادیث میں آیا ہے یہی واقعہ ہو رہا ہے۔ جس زمانے میں یہ شہر مقدس خوبی اور آبادی میں حسن و کمال کے درجہ کو پہنچا ہوا تھا، اس کا یہ حسن و کمال اصحاب مہاجرین و انصار علماء تابعین کے وجود کے سبب سے تھا۔ اس وقت حوادث اور فتنے مسلسل اس شہر کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس وقت اہل مدینہ نے ان آفات کے خوف سے اس قریہ سے جو مقام رحمت اور جائے نزول برکات ہے سفر کرنا اختیار کیا، اور یزید ابن معاویہ نے مسلم بن عقبہ مری کو شامیوں کا ایک بڑا لشکر دے کر اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ ان لوگوں کو مدینہ مطہرہ کے ہرا میں نہایت سختی سے قتل کرے اور جتنی شدت کر سکتا ہے کرے۔ 3 روز تک حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر کے بے دینی کی داد دی۔ اسی سبب سے اس کو واقعہ ہرا کہتے ہیں۔ اس واقعے کا وقوع اقم ہرا میں ہوا۔ یہ جگہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر 1700 آدمیوں کو مہاجرین و انصار علماء تابعین کے علاوہ شہید کیا۔ عورتوں اور بچوں کے علاوہ عوام میں سے 2000 آدمیوں کو مار ڈالا۔ 700 حافظ قرآن نیز قوم قریش کے 97 افراد کو ظلم کی تلوار سے ذبح کر ڈالا۔ فسق و فساد اور زنا کو مباح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد 1000 عورتوں نے زنا کی اولاد جنی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں گھوڑوں کو جلانی دیتے تھے۔ اور غضب کی بات سنیے کہ روضہ شریف اور ممبر شریف کی درمیانی جگہ میں سے جس کے متعلق صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہاں پر ان کے گھوڑے اور لید اور پیشاب کرتے تھے۔ اور مسلم بن عقبہ مری تمام لوگوں کو یزید کی بیعت اور اس کی غلامی کے عہد پر اس طرح آمادہ کرنا چاہتا کہ اگر چاہے تو بیچ ڈالے اور چاہے تو آزاد کر دے، خواہ وہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کی جانب بلائے یا گناہ پر جبر و اکراہ کرے۔ جی ناظرین، جب یزید پلید کے سامنے عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن و حدیث کے موافق بیعت کا ذکر کیا تو فوراً اس کی گردن اڑا دی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اہل اخبار کا بیان یوں ہے کہ مدینہ منورہ اس زمانے میں مطلقاً آدمیوں سے خالی تھا اور اس شہر پر پاک کے میوے اور پھل وحوش اور چوپایوں کی غذا ہوتے تھے۔ کتے اور دوسرے جانوروں نے مسجد شریف میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ خبر دی تھی اسی طرح ظہور ہوا۔
جی ناظرین، قرطبی کہتے ہیں کہ اس کی موت واقعہ کے 3 روز بعد مدینہ کے راستے میں واقع ہوئی تھی۔ اس کا پیٹ زرد پانی اور پیپ سے بھر گیا تھا، نہایت بری طرح سے جان نکلی، لیکن وہ نہایت بے وقوفی اور قساوت قلبی سے مرنے کے وقت کہتا تھا کہ اے خدا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد میرے محبوب ترین عمل میں سے جو عمل میرے نزدیک ایسا ہے جو تیرے دربار میں قابل قبول ہو، وہ اہل مدینہ کے قتال کے سوا وجود میں نہیں آیا ہے۔ اگر تو مجھ کو اس عمل کے باوجود بھی دوزخ کی آگ میں ڈالے تو دوسرا کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر بدبخت نہ ہوگا۔ اس کے بعد حسین بن نمیر سکونی کو بلایا اور کہا، امیر المومنین نے میرے بعد تجھے والی بنانے کو کہہ دیا ہے، لہذا تو جلد مکہ کی جانب متوجہ ہو اور ابن زبیر کے کام میں دیر مت کر اور ان کے قتال میں سستی سے کام مت لے، منجنیق نصب کر، اور اگر ان کے ساتھی خانہ کعبہ میں پناہ لیں تو ان سے خوفزدہ مت ہو، بلکہ اپنے کام کو انجام دو اور منجنیق کو کام میں لانا۔ جی ناظرین، حسین بن امیر نے اس کے وصیت کے مطابق مکہ پہنچ کر 64 دن تک اس شہر معظم کا محاصرہ کر کے جنگ و قتال کی داد دی۔ منجنیقوں سے کعبہ مشرفہ پر پتھر برسائے۔ بیان کرتے ہیں ان لوگوں میں سے ایک شخص نیزہ کے سر پر آگ روشن کیے ہوئے تھا، ایک ہوا آئی اور خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی۔ اسی اثناء میں یزید پلید کی موت کی خبر پہنچی۔ یزید ذات الجنب کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اہل شام اور بنی امیہ میں پریشانی پیدا ہوگی، سب کے سب ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے اور سب نے بھاگنا شروع کر دیا۔ واقعہ ہرا کا وقوع بدھ کے دن 27 یا 28 ذی الحجہ 63 ہجری میں ہوا اور مسلم بن عقبہ کی موت محرم کی چاند رات کو 64 ہجری میں ہوئی، اور جنگ مکہ مکرمہ اور منجیق سے بیت اللہ پر سنگباری ہفتہ کے روز 3 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور یزید کی موت یکم ربیع الاخر واقعہ کے بعد ہوئی ہے، جیسا کہ سید سمودی نے کتاب وفا میں ذکر کیا ہے۔ واللہ عالم۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔